السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دین کو بچایا ہی میں نے ہے، یا یوں کہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو شان ہے، عظمت ہے، عزت ہے، وہ میں نہ ہوتا تو ہوتی ہی نہیں، یا یوں کہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، نام مبارک جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، یہ اور قسم بھی کھا لوں ساتھ ساتھ، اور قسم بھی کھاؤں کہ اللہ کی قسم، میں مثال پیش کر رہا ہوں، یہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ قسم بھی کھا لوں ساتھ ساتھ کہ اگر میں نہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کا نام بھی نہ ہوتا، آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ کے کیا خیالات ہوں گے؟ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یقیناً آپ میرے متعلق بہت برا سوچیں گے کہ یہ بہت کچھ کہہ چکا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اوقات ہے، آپ بہت کچھ کہہ دیں گے۔ لیکن غیر مقلدین ویسے کہتے ہیں، ماق والے ہیں، ویسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی پیروکار ہیں، اس کی ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے ان کا شخص اتنی بڑی باتیں کہہ چکا ہے، اتنی بڑی بات کہہ چکا جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں، اس کے متعلق آج تک انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس کے متعلق تو نہیں کہا۔ فضائل اعمال میں وہ چیزیں، ایسی چیزیں جن کی تائید قرآن و حدیث بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس پر تو اعتراض کرتے ہیں، صرف اعتراضات نہیں بلکہ کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، لوگوں کو کتاب ہاتھ میں اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ان کتابوں کو نہیں ماننا، ان میں شرک بھرا ہوا ہے۔ تعجب کی بات ہے، وہی کتابیں پڑھ کر، فضائل اعمال کو پڑھ کر جو پڑھتے ہیں، جو ان کی تعلیم کرتے ہیں فضائل اعمال کی، وہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو قبر پرست ہوتے ہیں، وہ اس کتاب کی وجہ سے قبر پرستی کو چھوڑ کر خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کتاب میں شرک بھرا ہو۔ بھائی اگر شرک بھرا ہوتا تو اس کو پڑھنے والے تو سارے ہی مشرکانہ کام کرتے ہوتے نا، وہ قبروں پر جاتے ہوتے۔ بہرحال لیکن اس کے خلاف، اتنی بڑی بات کہنے والے کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا اس نے، ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ توجہ کیجئے گا، سنیے گا، اور اس میں ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں۔ بھائی ایسا بندہ تو جھوٹا، پہلے تو جھوٹ تو اس نے بولا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ ان کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، مناظر گزرے ہیں۔ اگر ہماری آواز مسجدوں میں بلند نہ ہوتی، اللہ کے نبی کا تذکرہ نہ ہوتا، اس لیے ہم نے 4 مذہب بنائے جس میں اللہ کے نبی کے نام کا کوئی مذہب نہیں۔ جن میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا 4 مذہب ہیں، چاروں میں سے ایک کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی کا بھی کوئی مذہب تھا؟ حنفی تو بن گئے نا امام ابو حنیفہ سے، شافعی بن گئے امام شافعی سے، حنبلی بن گئے احمد ابن حنبل سے، مالکی بن گئے امام مالک سے۔ یہ تو بن گئے نا نئے ذائقہ بدلنے کے لیے۔ کیا اللہ کے نبی کا بھی مذہب چلا شروع سے؟ نہیں، اس بات پر اگر یوں کہا جائے، یہ جس طرح عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یوں کہا جائے کہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ جو نا وہ مذہب بنا لیے اللہ کے نبی کا مذہب، تو ہم اگر یوں ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو کتب احادیث بنائی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کے نام کی تو کوئی نہیں ہے کتاب، آپ کہہ رہے یہ بخاری کی احادیث ہیں، یہ مسلم شریف کی احادیث ہیں، یہ ابن ماجہ کی ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی ہیں، تو اللہ کے رسول کی کہاں ہیں؟ تو آپ بھی یہی کہو گے نا کہ بھائی ان کے اندر اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، احادیث ہیں، تو وہی تو وہاں ہے نا کہ امام ابو حنیفہ وہ ان کی وہ فقہ ہے جو قرآن و حدیث سے اخذ کی گئی ہے۔ یہ تو اجتہاد ہے نا، انہوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے، قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے، اپنے علم کے مطابق اخذ کیے۔ لیکن یہاں دھوکے کا انداز دیکھیں کہ نام، پھر ان سے پوچھیں آپ نے کون سا نام رکھا ہوا، آپ اہل حدیث کہلواتے ہو؟ کیا یہ اللہ کے رسول کہلواتے تھے اپنے آپ سلفی کہلواتے تھے؟ یہ کون کہلواتا تھا؟ یہ دیکھیں نا، اپنی باری بات نہیں کرنی، اوروں پر اعتراض کرنا ہے۔ چلو بعد میں آ کر تم نے منقطع کر دیا، اس کا نام نہیں بعد میں آ کر تم نے منقطع کر دیا، اس بات کو یاد رکھنا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں بعد میں آ کر تم نے منقطع کر دیا، اس بات کو یاد رکھنا۔ اگر ہم نہ ہوتے، اللہ کی قسم ہے محمد الرسول اللہ کا نام مٹا دیا جاتا۔ استغفر اللہ، استغفر، کہتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے، اللہ کی قسم ہے محمد رسول اللہ کا نام مٹا دیا جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ بھی سن لیجیے، انہوں نے کیا کیا؟
ہم ہیں جو دیوانوں کی طرح ہر جمعے لگے رہتے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھو، اللہ کے نبی کی بات سنو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے نقش قدم پر چلو اگر جنت لے لیں گے۔ ہماری آواز کی حیثیت کیا ہے؟ جناب یہ تو کہتے ہیں کہ جو ہم نے تقاریر کی ہیں، جمعے میں خطیب بن کر جو خطبے دیے ہیں، بیانات کیے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کا نام بچائے، اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا نام مٹ جاتا ہم نہ ہوتے۔ یعنی یہ طالب الرحمن کی تقاریر کی وجہ سے اللہ کے رسول کا نام بچا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور ساتھ ساتھ پہلے جو کہا تھا نا کہ تم نے دین یعنی منقطع کر دیا اللہ کے رسول کے دین کو، یہاں سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ پہلے تو یہ بندہ ان سے پوچھیں کہ آپ تک جو نام پہنچا اللہ کے رسول کا، وہ پہنچانے والے کون تھے؟ آپ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے جو نام بچا ہے مٹ جاتا، تو آپ تک پہنچانے والے کون تھے؟ ان کے متعلق تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہو۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ بعد میں آئے ہو، جس طرح ابھی آپ مانتے ہو نا کہ درمیان میں منقطع ہو گیا تھا، ابھی جو ہم نے جو بچایا ہے نام مٹ جاتا، ہم بھی مانتے ہیں بعد میں آئے ہو، لیکن آپ تک پہنچانے والے کون تھے؟ اسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا نام پہلے سے جو آ رہا ہے کوئی اور، یعنی اور کسی کی محنت ہے، ان لوگوں کی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم نے منقطع کر دیا، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف یہ لوگوں کو بتایا کرتے ہیں کہ بھئی حق والی جماعت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ یہ حدیث پیش کیا کرتے ہیں نا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، یہ پیش اور اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، زبردستی اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ تو بھئی اب ہمیشہ حق والی جماعت کے اوپر منقطع کہاں ہوا؟ یہ منقطع کیسے ہوا؟ دین کیسے منقطع ہوا؟ پھر وہ کون تھے جو دین کو لا رہے تھے؟ آپ کی تو تقاریر ابھی شروع ہوئی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نہ ہوتے تو نام مٹ جاتا۔ سنیں اس کو طالب الرحمن کو۔ نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ ہم ہیں کتنے پورے شہر میں، ہماری مسجدیں ہیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں سننے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے ہمارے مقابلے میں بے شمار مولوی، بڑے بڑے پگ والے، بڑی بڑی دستاریں ہیں، بڑے بڑے ان کے امام بارے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ہم لوگوں کی تعداد بڑی کم، اور ایسی بات کہنے والے بڑے کم۔ اگر ہم بھی نہ ہوتے اللہ کے نبی کا نام یہ ظالم مٹا ڈالتے، یہ ہم نے مجبور کیا ان کو۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، یہ بھی ان کے انگریز کے دور کے بعد ہونے کا جیتا جاگتا ثبوت خود مان رہے ہیں۔ ہیں بھی کتنے، ہماری مساجد کی تعداد کتنی، ہم تھوڑے ہیں۔ بھائی کیوں تھوڑے ہیں؟ اسلام کو آئے ہوئے زمانہ ہوا ہے، اللہ کے رسول کے دور سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی، پھر اس کے بعد دین کی محنت ہوتی چلی آ رہی ہے، کبھی حق کی جماعت جو نا ہر دور میں موجود تھی، پھر اور مسلمانوں کی مساجد زیادہ ہیں، آپ کی تھوڑی ہے، اور مسلمانوں کے یعنی مسالک کے لوگوں کی تعداد زیادہ، آپ کی تھوڑی، جو آپ یہ رونا رو رہے ہیں نا تھوڑے ہیں بھی کتنے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہو نا، جس طرح آپ کہہ رہے ہو ہم نے آ کر بچایا ہے، وہ تو آپ نے بچایا ویسے نہیں، ویسے بھی دین اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہ ہوتے اللہ کے رسول کا نام مٹ جاتا۔ کون ہوتے ہیں آپ؟ یہ تو اللہ نے کہا ہوا کہ ورفعنا لک ذکرک، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی شان بڑھائی ہوئی ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو آپ کی تعداد اس لیے کم ہے جناب کہ آپ آئے ہی بعد میں ہو، ابھی لوگوں کو بتاتے ہو کہ ہم اس وقت سے ہیں، جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث سے، یہ جھوٹ بول کر لوگوں کو آپ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس طرح آپ مانا کریں کہ ہم بعد کے ہیں، اس وجہ سے تھوڑے، ہماری مساجد تھوڑی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔